السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، ہم جو ماہ سے گزر رہے ہیں یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، ماہ رجب المرجب ہم جسے کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بہت ساری عبادتیں ہمیں بتلائی ہیں۔ اس ماہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ مہینے میں ہم جتنی بھی عبادتیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ اس مہینے میں وہ عظیم شخصیت کا عرس مبارک ہے جس کو ہم خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز سرکار کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مہینہ اور آگے بڑھتا ہے تو اس مہینے کی برکتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب اس مہینے کی 13 تاریخ آتی ہے۔ 13 تاریخ کو مولا کائنات سرکار مولا مشکل کشا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، تو اس سے اس مہینے کی برکتیں اور بڑھ گئی، عظمتیں اور بڑھ گئی۔ اور جب آپ اس مہینے کے آخری حصے میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر ہم غلاموں کو وہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ملا جو شب معراج ہے۔ نماز کا تحفہ ہم کو شب معراج میں ملا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی وہ 26 رجب یعنی 26 اور 27 کی درمیانی شب کروایا گیا۔ تو یہ مہینے کی بہت بڑی برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اس کو یوں ہی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر میں آپ کے چند منٹ لینا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ 6 رجب کو غریب نواز سرکار خواجہ ہند الولی کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز سرکار جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی لو لشکر نہیں تھا، آپ کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں تھے، آپ کے ساتھ تھا تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، آپ کا حسن سلوک تھا، آپ کے کردار تھے۔ آپ نے اپنے حسن سلوک سے، اپنے کردار سے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ بہت سارے دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی دھار پر پھیلا، یہ قطعی غلط ہے۔ اسلام جہاں جہاں پھیلا، دنیا میں جس جس خطے میں اسلام آیا تو اسلام صرف اور صرف اپنے تعلیمات کی طرف سے پھیلا، کردار کی طرف سے پھیلا، حسن سلوک کی طرف سے پھیلا۔ کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہے بہت سارے مذاہب میں ہے، امن و شانتی کی بات کی جاتی ہے، یقیناً کرنی بھی چاہیے، لیکن اسلام امن کا علمبردار ہے۔ اس کی موٹی مثال آپ کو خواجہ غریب نواز سرکار کا دربار ملے گا، جہاں پر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا سرکار غریب نواز کے دربار میں آتا ہے اور اپنی منتیں مرادیں وہاں سے پا کر جاتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو۔ ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، سارے لوگ غریب نواز سرکار کے دربار پر جاتے ہیں۔ جب غریب نواز سرکار کے دربار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مذاہب کے لوگ یا غریب نواز کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی ویسی گنگا جمنی تہذیب، یہاں کے ویسے اخلاق، یہاں کے ویسے کردار کہیں پر بھی نظر نہیں آتے، دنیا میں اس کی مثل نہیں ملتی۔ تو کیا ہے یہ غریب نواز سرکار کے کردار ہے، غریب نواز سرکار کی تعلیمات ہے جو آج ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اور اب اتنا سب ہونے کے بعد بھی بعض اشرار، بعض شرپسند ہے جو غریب نواز سرکار کے دربار پر بھی دعوے ٹھوک رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ غریب نواز سرکار کا دربار یقیناً ہر مذہب کے لیے ہے اور ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے ہے، لیکن جو لوگ بد نیتی کر رہے ہیں، بد نظر ڈال رہے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ غریب نواز سرکار کے دربار پر صرف مسلمان نہیں آتا،
صرف مسلمانوں کو وہاں سے ان کی منوکامنائیں پوری نہیں ہوتی، بلکہ غریب نواز سرکار ہر مذہب کے ماننے والے کو وہ دیتے ہیں اور ان کی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ ہمارے اپنے ملک میں گنگا جمنی تہذیب، بھائی چارگی کو دیکھنا ہے تو اجمیر کی اس پاک سرزمین پر جاؤ جہاں پر ہند کے راجا خواجہ ہند الولی غریب نواز سرکار آرام فرما ہے، وہاں پر ہر مذہب کا آدمی آتا ہے۔ تو ہمارے اپنے ملک میں امن و شانتی رہے، اپنے ملک میں بھائی چارگی رہے۔ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ہمارے اپنے ملک کو ترقی ملے، ہمارے اپنے ملک میں بھائی چارگی رہے اور گنگا جمنی تہذیب برقرار رہے اور ہمارے اپنے ملک کو ترقی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔